اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انعام کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی حمد کی ایک وجہ نظام تخلیق ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کو دو رخوں پہ پیدا فرمایا ہے، مثلا ظلمات اور نور، رات اور دن، غیب اور شہود، موت اور زندگی۔ یہ دونوں رخ بیک وقت ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک رخ غالب اور دوسرا مغلوب ہوتا ہے، اور یہ دونوں رخ قانون ربی کے مطابق ایک دوسرے میں بدلتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ان مخلوقات میں سے جن و انس کو ایک حد تک اختیار حاصل ہے، اور ان کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور موجود ہے۔ تیسری بات، جن و انس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کی تعلیمات کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں۔ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، جو تمام اقوام عالم کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اور آپ سب کے لیے رسول ہیں۔ اب نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں بھی، ہماری زمین میں بھی، اور خود ہمارے اپنے اندر میں۔ جب جب پھیلے ہوئے کھنڈر اور محلات جو ویران پڑے ہوئے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے احکامات سے نافرمانیاں کی، وہ مٹ گئے۔ نور اور ظلمات کی راہیں بالکل واضح ہیں، اور اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انعام رکوع نمبر 3 اور 4، جو کہ آیات 21 سے 41 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور کون بڑا ظالم اس سے جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا، یا تکذیب کرے اس کے نشانیوں کے ساتھ، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے سب کو، پھر فرمائیں گے ان سے جو شرک کرتے رہے، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ واحد جو انڈر لائن لفظ ہے افطرا، فری سے بنا، خود سے گھڑ کے کوئی بات بنا لینا، فیبریکیٹ۔ اس سے پچھلی آیت اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ جو لوگ قرآن کریم کا صحیح علم رکھتے ہیں، وہ قرآن کریم میں بیان شدہ حقائق اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ اس پہچان لینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اور یہ رکوع
اسی بات کا تسلسل ہے کہ جو لوگ بھی خود سے کوئی جھوٹ گھڑ کے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کی نشانیاں پہچان لینے کے باوجود ان کا حق ادا نہیں کرتے، وہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والے اور ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، کہہ دیں جو افطرا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹے نہیں فلاح پاتے۔ اسی طرح سورہ القصص آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ ان لوگوں کے کرتوتوں کی ایک بڑی وجہ ان کا شرک کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ انہیں ہر طرح کی پوچھ پکڑ سے بچا لیں گے، اور جس روز ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انہی شریکوں کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے کہ کدھر ہیں وہ۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی فتنہ بجز اس کے کہ وہ کہیں قسم اللہ تعالیٰ ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، نظر ڈالو کیسا جھوٹ بولا اپنے اوپر، کھو گیا ان سے جو افطراک کرتے ہیں۔ شریکوں کے بارے پوچھ گچھ پہ ان ظالموں کی سٹی گم ہو جائے گی۔ وہاں یہ کہہ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں۔ خود دیکھ لیں یہ اپنے ہی بارے میں کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اور جن چیزوں پہ، جن شریکوں پہ ساری زندگی تکیہ کیے رکھا، آج وہ سارے بناوٹی خدا ان سے گم ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ ہود آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، ایسے ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور کھو گیا ان سے جو کچھ وہ افطرا کیا کرتے تھے۔ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ کان لگا کر سنتے ہیں آپ کو۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ہم نے کر رکھے ہیں پردے ان کے دلوں پہ مبادا وہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں سب نشانیاں نہ وہ ایمان لائیں ان پہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حتیٰ کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس مجادلہ کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں یہ کافر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ یستمعو سما سے بنا، کان دھرتے ہیں یا کان لگا کے سنتے ہیں۔ لسن، اکنتاً کوئی غلاف یا پردہ جس کے اندر کسی چیز کو حفاظت سے یا چھپانے کی غرض سے لپیٹ دیا جائے۔ اکورنگ یف کا ہوا اسے غور و فکر کر کے سمجھ پائیں، دے انڈرسٹینڈ۔ وقر گرانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ایسے بھاری پن کو بھی جس کی وجہ سے آپ صحیح طور پہ سن ہی نہ پائیں، ڈیفنس۔ جو جادلونا کا آپ سے مجادلہ کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، خواہ مخواہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس بات کو بار بار دہراتے ہیں۔ دے آرگو وتھ یو، اساطیر لکھی ہوئی کہانیاں، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹیل۔ اب ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بظاہر پیغام حق کو غور سے سنتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک بستیوں میں گر چکے ہیں کہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، ان کے کانوں میں بہرا پن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو پیغام حق کو صحیح طور پہ سن پاتے ہیں اور نہ ہی اس پہ غور و فکر کر کے صحیح نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک بے بصیرت ہیں کہ جب داعی حق کے پاس آتے ہیں تو کچھ سیکھنے یا ہدایت کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنی باتیں منوانے کے لیے، خواہ مخواہ کے بحث مباحثے کرنے کے لیے۔ اور اگر ان کے سامنے
ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دی جائیں تو وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ کہہ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بے حقیقت افسانے ہیں اور پہلو کی کہانیاں ہیں جو ہمیں پڑھ کے سنا دی جاتی ہیں۔ سورہ القلم آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پہ ہماری نشانیاں، کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ اور سورہ المومنون آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، تحقیق وعدہ دیا گیا ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بھی یہیں اس سے پہلے، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ وہ ہم ینہون عنہ و ینأون عنہ، اور یہ منع کرتے ہیں اس سے اور دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرے مگر اپنے آپ کو اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تم دیکھو جب کھڑے کیے جاتے ہیں آگ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہتے ہیں اے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم نہ تکذیب کریں اپنے رب کی نشانیوں سے اور ہم ہو جائیں مومنین میں سے۔ ینہونا رکتے ہیں، باز رہتے ہیں، فاربٹ، ینأونا ہٹے رہتے ہیں، they keep away، وقفو وقوف کیے جاتے ہیں، روک کے کھڑے رکھے جاتے ہیں، they are made to stand۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی حقیقت سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں کس تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اور جب اپنے اعمال کی جزا میں آگ پہ کھڑے کر کے روک دیے جاتے ہیں اور انہیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو یہ کہتے ہیں کاش کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کے نشانیوں کی تکذیب نہ کریں بلکہ ان کو مان کے ان کا حق ادا کریں اور مومنین میں شامل ہو جائیں۔ اب عذاب کو سامنے دیکھ کے کیسی کیسی باتیں سوچتی ہیں، اس کا کچھ ذکر ہمیں قرآن کریم میں اس طریقے سے ملتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، جس روز الٹ پلٹ کیے جاتے ہیں ان کے چہرے آگ میں، وہ کہتے ہیں کاش ہم اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی، ہم اطاعت کرتے اس کے رسول کی۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، یا وہ یہ کہتا ہے جب وہ دیکھے عذاب کو، کاش ہو جائے میرا مقرر جانا تو میں ہو جاؤں احسان کرنے والوں سے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ آشکار ہو گیا ان کا جو چھپاتے رہے اس سے قبل۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر یہ واپس لوٹائے جائیں ضرور اعادہ کریں اسی کا جس سے وہ منع کیے گئے، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر ہماری دنیاوی زندگی اور نہیں ہم باز کیے جانے والے۔ بدا سامنے آ گیا، دو بدو آ گیا، became manifested۔ لعادو البتہ وہی کرتے پھرے، certainly they return to، اور certainly they do that again۔ بمبعوثین اٹھا کھڑے کیے جانے والے، یا مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانے والے، are to be resurrected۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس حقیقت پہ انہوں نے پردہ ڈالے رکھا اور لوگوں سے چھپائے رکھا، آج وہ بے نقاب ہے۔ اور یہ اس حد تک بگڑے ہوئے اور جھوٹے ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور یہ تو زندگی بھر یہی کہتے رہے تھے کہ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں پھر سے نہیں اٹھائے کھڑا کیا جانا۔ ان کی اسی بات کا ذکر سورہ المومنون میں ان الفاظ میں ہے، نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں اور نہیں ہے ہمیں باز کیے جانا۔ سورہ جاسیہ میں اس حقیقت سے متعلق کچھ مزید وضاحت موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ۔
انہیں کوئی علم نہیں ہے یہ مگر ایک زن میں پڑے ہوئے. اب اگر کوئی کافر یہ بات کہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جانا تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیا ہم لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کیا ہمیں اس حقیقت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا؟ اگر واقعتاً یہ ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ہر وقت ہم دنگا فساد برپا کیے ہوئے؟ سوچیے. سچ تو یہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثریت کا یہی دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ محض زبانی ہے، کیونکہ جس دعوے پہ عمل کی شہادت نہ ہو وہ جھوٹا قرار پاتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب کھڑے کیے جاتے ہیں اپنے رب کے حضور، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، فرماتا ہے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، قسم اپنے رب کی. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، فرماتا ہے پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو کفر تم نے کیا. جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی بتاؤ، کیا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اب یہ لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں، بالکل یہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کفر تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب سزا بھگتو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، حتیٰ کہ جب آ پہنچے ان پہ ساتھ اچانک وہ بولے اے حسرت، کیسی تفریط کی ہم نے اس بارے میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنا وزن اپنی پیٹھوں پر. کتنا برا ہے جو وزن اٹھائے ہوئے ہیں. السا، گھڑی، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے موت کی گھڑی، مومنٹ. بغتتاً، اچانک، سڈنلی. فراتنا، کسی چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، کسی چیز کو نظر انداز کیے رکھنا، کسی چیز میں کمی کرنا یا کوتاہی کرنا. بی نیگلیکٹڈ. یحملون، وہ حامل ہیں، لادے ہوئے ہیں. دے آر بیئرنگ، دے آر لیڈن. اوزارہم، اپنے بوجھ، اپنے بار. تو جن لوگوں نے اس حقیقت کا انکار کیا وہ تو خسارے میں پڑ گئے، اور جن باتوں کا وہ انکار کرتے تھے وہ تو حق نکلا، اور جن باتوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ سب جھوٹ نکلا. اور ان میں سے ایک حقیقت جس کا کچھ لوگ زبانی اور کچھ لوگ عملی طور پر انکار کرتے رہے، وہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کی حقیقت. جب ان لوگوں کو دفعتاً موت آ کے دبوچتی ہے تو پھر انہیں اپنے ہی طرز عمل کی خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو کیا اٹھتے ہیں، وائے حسرت، ہم نے اس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت سے کیسی کوتاہی کی، ہم کیسے کیسے الٹے پلٹے کاموں میں پڑے رہے. اب ان کی کوتاہ نشینی کے باعث ان کا حال یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خود بھی اس حقیقت سے دور بھاگتے رہے اور دوسروں کو بھی اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے انجام کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ مکمل طور پہ یوم القیامہ کو، اور ان کے بوجھ جن کو وہ بٹکاتے رہے بغیر کسی علم. سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں حیات دنیا مگر لہو و لہب، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو حزن دیتی ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بس یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ لہو، تماشا، مشغلہ، بہلاوا، ان امیوزمنٹ۔ یجحدون، کسی چیز کا یقین کر لینے کے بعد اسے مسترد کر دینا، یا اس کا حق ادا کرنے یا ماننے سے انکار کر دینا، یا اسے غلط قرار دینا۔ دے ریجیکٹ۔ اس دنیا کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ محض چند روزہ کھیل تماشا ہے، اور اس کی موجودات استعمال کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ مقصد حیات بنانے کے لیے۔ جو کوئی بھی اس کے رنگ و بو میں کھو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع غرور قرار دیا ہے۔ معلوم رہے کہ یہ حیات دنیا لو و لہب اور زینت ہے، اور باہمی تفاخر اور اموال اور اولاد میں تکاثر، جیسے مثال بارش کی۔ بہت بات ہے ناشکروں کو اس کا سبزہ اگانا، پھر پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم دیکھتے اسے زرد ہوتا، پھر ہو جاتی ہے چورا چورا۔ اور آخرت میں عذاب شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا جوئی بھی۔ نہیں حیات دنیا مگر ایک متاع دھوکے کی۔ اس دنیا میں دو طرح کی طرزیں ہیں، ایک وہ لوگ جن کا مقصد محض دنیا کا حصول ہے، جبکہ دوسری طرز وہ دار آخرت کے متمنی ہیں۔ یہی لوگ حقیقت آشنا ہیں۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہے، نہیں حیات دنیا مگر لہو و لہب، اور بے شک دار آخرت اصل زندگی ہے، کاش انہیں معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مخلوق خدا کی بھلائی کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا انہیں بہت شاق گزرتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں پہ سختیاں آئیں۔ بہرحال ان کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق تکذیب کی گئی رسولوں کی آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو انہوں نے صبر کیا اس پہ جو تکذیب کی گئی اور جو ایذائیں دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں ملی ہماری نصرت۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی کلمات کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق پہنچ چکی ہیں آپ کے پاس سرگزشت مرسلین کی۔ رسولوں کے ساتھ ایک نامناسب رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی رسول نے لوگوں کے سامنے حقیقت حال بیان کی تو لوگوں نے سمجھ لینے کے باوجود اس کو جھٹلایا، بجائے ایمان لانے کے ان رسولوں اور ان کے پیروکاروں کو ستایا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کے رسول ہی سرخرو ہوئے اور جھٹلانے والوں کو نمونہ عبرت بنا دیا، اور کتنی اقوام کے احوال نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے بیان ہو چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حق غالب آ کے رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ محو فرما دیتا ہے باطل کو اور ثابت فرما دیتا ہے حق کو اپنے کلمات سے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتَّبِعْهُم بِآيَةٍ،
اور اگر تمہیں استطاعت ہے کہ تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی زینہ آسمان میں تو لا دے انہیں کوئی نشانی. لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ضرور جمع کر دیتا انہیں ہدایت. بس مت ہو جو جہالت کرنے والوں سے. کبرا بھاری، بڑا، ابک، ڈیفیکلٹ، استطاعت تم سے ہو سکے، یو آر ایبل ٹو، تب تک ڈھونڈو، سیکھ، نافقہ دونوں سرے کھلے، کوئی سرنگ، اٹنل، سلامان، کوئی سیڑھی، لیڈر. ادائی حق، اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پہ گراں گزرتی ہے تو اگر آپ کے اپنے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کے یا کوئی آسمان سے سیڑھی لگا کے انہیں کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو تو کر دیکھو. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہو اور اس طلب کی خاطر اللہ سے رجوع کرے. سورہ رات میں ارشاد ہے ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہی استجابت کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں. والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور ہے مردے باس فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس پہ نازل فرما دے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا علم. دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات کو خوب غور سے سنتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ دعوت حق سے بے رخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ان کے مقصد کے تحت استعمال کرنے کی بجائے اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت کو جاننے سے محروم رہ جاتے ہیں. قرآن کریم نے الموتا کا لفظ جسمانی طور پہ مردوں کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ نور بصیرت سے محروم لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے. سورہ روم آیت نمبر 52 میں مخاطب جیتے جاگتے انسان ہیں نہ کہ مردے. ارشاد ہے بس آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہوں. اور یہ بے بصیرت کہتے ہیں کہ یہ پیغام دینے والے صاحب پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی یا ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا. ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانیاں نازل کرنے پہ قادر ہے. یہ لوگ دراصل اس بات سے لا علم ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تو ان کے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں ہر سو اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں اور خود ان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جو نگاہ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، نہیں کوئی زمینی جاندار اور نہ کوئی پرند جو اڑتا ہے اپنے پروں سے مگر امتیں ہیں تمہاری ہی مثل. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کوئی شے پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کی بہرے اور گونگے ہیں ظلمات میں. من یشاء اللہ یضلل، اور جو کوئی چاہتا ہے اللہ سے بھٹکا رہتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جو کوئی چاہتا ہے پھر کر دیتا ہے اسے صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رہنے والوں، اس کی چھاتی پر بسنے والوں اور فضا میں اڑنے والے پرندوں پر تمام مخلوقات کی امتیں یعنی ایک ہی طرز رکھنے والوں کے گروہ بنا دیے ہیں اور ان کے ہر طرح کی ضروریات کا احسن بندوبست فرما رکھا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں سے اکثر کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں ان سے بے شمار چیزیں، مثلاً ان کی ہم آہنگی، ان کی کوشش اور لگن، ان کا اللہ پہ بھروسہ، دوسروں کے
کام میں عدم مداخلت، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، بلا صلہ خدمت انجام دینا، اور ان کے تال میل سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ان سے سیکھ کے فطرت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ غور و فکر سے عاری ہیں، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر سکتے ہیں، ان کو سن کے بھی انسنی کرتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، بلکہ اندھا دھند اپنی دھن پہ چلنے پہ ضد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور رکھ دیا ہے اور ہمیں انتخاب کا اختیار دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی رائے راست پہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو نہ چلے، اپنے اختیار کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ اور اگر کوئی اپنی زندگی کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق سنوارنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو قانون قدرت کے تحت اسے اس کے وسائل مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان کی چاہت بنیادی عنصر ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام اس کی چاہت کے مطابق وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ میں پڑھ سناؤں قرآن، تو جو کوئی ہدایت پائے تو ہدایت پاتا ہے اپنے ہی واسطے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو کہہ دیں میں تو صرف متنبع کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، بے شک یہ ایک تذکرہ ہے اور جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، کہہ دیں دیکھو تو اگر آج تم پہ اللہ کا عذاب یا آج تم پہ کوئی ساتھ، اغیر اللہ تدعونا ان کو تم صادقین، تو کیا تم کسی غیر اللہ کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعونا یکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو تو دور کر دیتا ہے جس کی خاطر تم نے اسے پکارا اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک بنائے رکھا۔ وَيَكْشِفُ، کشف سے بنا کوئی پڑا ہوا پردہ یا کوئی مصیبت یا تنگی کو ہٹا دینا یا دور کر دینا۔ سو ہی would remove، تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو کئی ایسے مواقع ذہن میں آتے ہیں جب ہم کسی سخت مصیبت میں پھنس گئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تب سارے دنیاوی تعلق، وہ سارے رشتے ناتے جن پہ ہم تکیہ کیے رہتے ہیں ہوا ہو جاتے ہیں، اور سوائے اللہ کے سب کچھ ذہن سے معاف ہو جاتا ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے رب حقیقی کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہے تو اپنے قانون کے تحت اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک مثال سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان ہوئی ہے۔ وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں برو بحر کی، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ لیے چلتی ہے ایک باد موافق تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جب آ جاتی ہے ان پہ باد مخالف اور آ جاتی ہے ان پہ موجیں ہر طرف سے، انہیں پختہ ظن ہو جاتا ہے کہ گر گئے ہیں اس سے، وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کے دین کے ہو کے کہ اگر تو نے نجات دی ہم ضرور شکر گزار ہو کے رہیں گے۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا انہیں، تبھی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے لوگو، دراصل تمہاری بغاوت تمہیں پہ ہے، ایک متاع حیات دنیا، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو ہم بتا دیں گے تمہیں جو عمل تم کرتے رہے۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، شرک ظلم عظیم ہے، خود سے کچھ بنا کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دینا اور اس کی نشانیوں کی تکذیب کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ انا پرستی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ضرور اٹھائے جانا ہے اور ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، اور اس وقت وہ تمام حقائق جو آج ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں آشکار ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ موت کی اس حقیقت کو بلہا کے اسی دنیا کے رنگ و بو میں کھوئے رہتے ہیں تو وہ اپنے رب کے دور پیشی کے وقت شرمندہ ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنے اعمال کا انجام دیکھ کے یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھے اعمال کریں، جبکہ وہ لوگ جو اس حقیقت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنوارتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔